حسد کیا ہے، اور اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ سی تعریف یہی ہے حسد کی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یار اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ ہاں، حسد کے مقابل رشک ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے بھائی کے پاس، دوست کے پاس، پڑوسی کے پاس، رشتہ دار کے پاس، جاننے والے کے پاس اللہ نے کوئی نعمت اسے عطا کی ہے تو رشک یہ ہوتا ہے کہ مولا تو نے اسے بھی عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو جب اس انداز میں دعا کی جاتی ہے یقینی طور پر میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن حسد جو ہوتا ہے، اور ہمارے ہم بہت سارے جو مسائل ہیں جس پر پچھلی جمعرات میں نے ذکر بھی کیا تھا، وہ حسد کی وجہ سے، بس خام خواہ کی جلن۔ لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنا ان کو دوسروں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ بھئی کزن نے گاڑی کہاں سے لے لی، فلاں نے نئے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو پہلے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے تو بڑے گھر میں کیسے چلے گئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا، تو لہٰذا جب حسد ہی چھوڑ دیں گے اور اس سے پناہ مانگی گئی، اور جب اس سے پناہ مانگیں گے تو یقینی طور پر پھر آپ خوشحال ہیں، آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ میرے رب نے عطا کیا، ابھی جس کو بھی عطا کیا، بندہ کئی دفعہ تبصرہ کرتا ہے کہ یار اس کے پاس ہے کیا، لیکن دیکھو یار اس کے پاس مال کتنا ہے، نئی گاڑی میں گھومے، اس کی شکل دیکھیے۔ اور بھائی یہ بنانے والا بھی اللہ ہے، اسے گاڑی دینے والا بھی۔ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان پڑھ، لیکن پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ ان پڑھ لوگوں کے متاحت کام کر رہے ہوتے ہیں اور سر جی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے نا، اصول ہے زندگی کا۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، حسد ہاں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، جب اس طرح کا معاملہ یا اس طرح کی فیلنگز ہیں نا دل میں، تو پھر ہمیں ہمیشہ اپنے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو نیچے والے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ ایک تو ہم نے اوپر والے کو دیکھا، بھئی ہمارے پاس بائک ہے، ہم نے گاڑی والے کو دیکھا، حسد ہو گیا۔ لیکن اسے بھی دیکھیں کہ جس بیچارے کے پاس بائک ہی کوئی نہیں، آ رہی کو سمجھ؟ ہم نے دیکھا کہ فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اسے بھی دیکھیں کہ جس کے بعد بیچارے کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا